بزرگان محترم، برادران کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر تذکرہ اہل بیت میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا، اور خدا کی بارگاہ میں ناچیز شکر گزار ہوں کہ اس منبر امام پہ بیٹھ کے ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے چند کلمات تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ بزرگان محترم، برادران کرام، کروڑوں شکر اس رب العالمین کے، لاکھوں احسان اس قادر مطلق کے کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے حسین جیسا امام عطا فرمایا ہے۔ اس رب العالمین کا احسان عظیم کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے، باعزت زندگی گزارنے کے لیے، پروقار زندگی گزارنے کے لیے محمد و آل محمد جیسے رہبر عطا فرمائے۔ سنجیدگی سے نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، جانتے ہیں میں بچوں کے لیے اکثر باتیں کرتا ہوں کہ یہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جو خدا نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی ہے۔ یہ ہر کسی کا مقدر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور خود رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبدا خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ اللہ اگر کسی بندے پر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اگر کسی بندے پر بلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اگر کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ اگر کسی بندے کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ رب العزت اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ رب العالمین کا احسان ہے۔ یہ میں رسول ثقلین کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، کسی شاعر کا کلام نہیں، بلکہ اس کا کلام ہے کہ جس کا کلام حقیقت میں اللہ کا کلام ہے۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے، خدا اگر کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے، اگر یوں کہوں کہ خدا اگر کسی بندے کو بخشنا چاہتا ہے، خدا اگر کسی بندے کو نجات دینا چاہتا ہے، خدا اگر کسی بندے کو پار لگانا چاہتا ہے، اسے حسین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اسے امام حسین کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ وہ کشتی نجات عالمین امام حسین، سفینہ نجات حسین، کہ جن کے دروازے پہ آنے والے کا کام ہے، بخشنا حسین ابن علی کا کام ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انسان منسلک ہو جائے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لے، خدا کی قسم یہ وہ رشتہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان راستہ حسین ابن علی ہے۔ سب سے سریع راستہ، سب سے آسان اور واضح راستہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اور آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، مطالعہ فرمائیں، پوری زندگی انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اللہ کے بندے خالص بندے بن جائیں۔ دیکھیں دنیا میں لوگ آئے، لوگوں کے امام آئے، انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ خدائی کے دعوے کیے ہیں، رسالت کے دعوے کیے ہیں، نبوت کے دعوے کیے ہیں، لیکن ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود پوری کائنات
حق کے تصرف ہونے کے باوجود لوگوں کو اپنی طرف نہیں، جو بھی ان کی طرف آیا ہے ان کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا ہے۔ ہمیشہ انہوں نے خدا کی نمائندگی کی ہے۔ نمائندہ خدا ہے حسین ابن علی، آیت خدا ہے حسین ابن علی، نمائندہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا نمائندہ ہو اس کو نمایاں کرے، اس کو پیش کرے۔ امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے عملاً زندگی گزاری۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے کربلا کی سمجھ نہیں آتی، کربلا کی سمجھ نہیں آ سکتی اگر امام حسین کو نمائندہ الہی تسلیم نہ کرے۔ اگر حسین ابن علی کو نمائندہ الہی تسلیم کرتا ہے اسے کربلا کی سمجھ آئے گی۔ کربلا قرآن کی تفسیر کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عملاً زندگی گزار کے بتایا ہے کہ خدا اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے۔ ہمارے بچے ایک نعرہ لگاتے ہیں، جینا علی سے سیکھ لو، مرنا حسین سے۔ خدا کی قسم یہ حقیقت ہے، اگر جینا ہے تو علی ابن ابی طالب سے سیکھو کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اگر مرنا ہے تو حسین ابن علی سے سیکھو کہ بارگاہ خدا میں لبیک کیسے کہنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اتنی کریم شخصیت کی، اتنی کریم ذات ہے، اور حسین ابن علی اس میں کوئی شک نہیں کہ خلقت آدم سے پہلے ان کا وجود موجود ہے، بالکل ثابت روز روشن کی طرح، لیکن انہوں نے زندگی جو گزاری ہے، معاشرے میں جو رہے ہیں، لبادہ بشریت میں رہے ہیں، لبادہ بشریت میں ہماری طرح بن کے رہے، ہماری طرح کے تقاضے، ہماری طرح زندگی گزاری۔ کیوں؟ اگر وہ نورانی صورت میں رہتے تو ہمارے لیے اسوہ نہیں بن سکتے تھے، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے ماڈل نہیں بن سکتے تھے۔ اگر وہ نورانی وجود کے ساتھ آتے، وہ لبادہ بشریت میں آئے اور رہ کر اس دنیا میں رہ کے زندگی گزاری تاکہ قیامت تک آنے والے محبوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ پیش کیا جا سکے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے 70,000 ملائکہ نے آ کے اس بچے کی ولادت میں مبارک دی ہے۔ 70,000 ملائکہ نے آ کے، اور بزرگان محترم یہ مبارک امیر المومنین کی ذات کو مبارک دے رہے ہیں۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے ہیں، فطرس کا واقعہ آپ نے سنا ہوا، کتنا معذب تھا، وہ عذاب میں مبتلا تھا، لیکن کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کی قدرت میں شک نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں عملاً زندگی نہ گزارتے، آج بہت سارے پہلو زندگی کے ادھورے ہوتے، سمجھ نہ آتی۔ حسین ابن علی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے بشریت کے لیے، قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے عزت اور ذلت کو واضح کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں عزت کیا ہوتی ہے اور خدا کی نگاہ میں ذلت کیا ہوتی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مر جانا جو ہے یہ شکست ہے، اور زندہ رہنا یہ جیت ہے، یہ فتح ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قانون ہی بدل دیا، قانون ہی بدل دیا، طریقہ ہی بدل دیا۔ جو پانی پی رہے تھے وہ مر گئے، لیکن جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔
جو ان کے ساتھ پانی پی رہے تھے، نہر فرات پہ تھے، لیکن مر گئے، اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے۔ ان کی قبروں پہ آج لعنت کرنے بھی کوئی نہیں جاتا۔ حسین کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے، قیامت تک حسین رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری وجود کے ساتھ رہنا اسے زندگی نہیں کہتے، اور ظاہری وجود کا چلے جانا اسے موت نہیں کہتے۔ زندہ وہ ہوتا ہے جس کا نظریہ زندہ ہو، زندہ وہ ہوتا ہے جس کی بات زندہ ہو، جس کا دعویٰ زندہ ہو۔ مرتا وہ ہے کہ جو اپنے نظریے میں ختم ہو جائے۔ ظاہری طور پر یزید کہہ رہا تھا میں جیت گیا، لیکن امام حسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی یوم ولادت اسی مہینے میں ہے۔ جناب زینب نے دربار یزید میں واضح طور پر یزید کو للکار کے 2 دعوے کیے تھے۔ کہا یزید تو نے مار لیا، تو نے سب کو ختم کر لیا، تو نے قتل کر دیا، میرے بھائی کو قتل کر دیا، ہمارے سارے کنبے کو قتل کر دیا، یارو انصار کو قتل کر دیا، ہمیں اسیر بنا لیا، تو نے طاقت ازما لی، حکومت ازما لی، دولت ازما لی، فوج ازما لی، اقتدار ازما لیا، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن یاد رکھ علی کی بیٹی دربار میں کھڑے ہو کے تیرے منہ پہ تجھے کہہ رہی ہے 2 کام تو زندگی پر نہیں کر سکتا، جتنی فوج ہے لے آ، جتنی دولت ہے لے آ، جتنا بڑا اقتدار ہے ازما لے، جتنی سلطنت ہے ازما لے، 2 کام تو نہیں کر سکتا۔ کون سے؟ فرمایا یاد رکھ، لا تنہو ذکرنا ولا تموت وحینا، یاد رکھ نہ قیامت تک تو ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے، نہ قیامت تک ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جہاں پہ یہ فضیلت اور مرتبے کی بات ہے، انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو سمجھنے کے لیے نہیں انسانی ذہن وہاں تک پہنچ سکتا۔ ہاں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ان کی معرفت نصیب فرما۔ جتنی معرفت ہوتی جائے گی حسین ابن علی کے قریب ہوتا جائے گا انسان، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی۔ معرفت ہو، ممکن ہی نہیں کہ اس کشتی نجات سے انسان پیچھے رہ جائے۔ وہ بے معرفت لوگ تھے کہ کشتی نجات چل رہی تھی اور وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جینا ہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے، لیکن حسین ابن علی نے فرمایا نہیں، یہ زندگی نہیں ہے، زندگی شروع ہونے والی ہے، زندگی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام امام عزت ہیں۔ امام عزت کے امام نے کربلا میں فرمایا تھا کہ ذلت ہم سے بہت دور ہے، ہم ذلت قبول نہیں کر سکتے۔ اور اس طریقے سے میدان کربلا میں حسین ابن علی نے یہ قیام فرمایا کہ دستور اور قاعدہ ہی بدل دیا۔ یعنی 61 ہجری کے بعد یزید فقط ابو سفیان کے پوتے کا نام نہیں ہے، یا کربلا کے بعد امام حسین فقط علی بن ابی طالب کے بیٹے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ 2 نظریے بن چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سارے مذہب اور مکتب کو ختم کر دیا۔ 2 گروہ یا 2 مسلک باقی رہ گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام فرما کے یزید کے چہرے سے بھی نقاب ہٹایا اور یزید کو ماننے والوں کے چہرے سے بھی نقاب ہٹایا۔ یعنی وہ لوگ ممکن ہے، بلکہ ممکن نہیں، ظاہری بات ہے، حقیقت ہے کہ آج لوگ
جو رضی اللہ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں، نہیں، انہوں نے ڈرتے نہیں کہنا تھا، بلکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو، یزید کو باقاعدہ طور پر صحابہ کی صف میں کھڑا کر کے، جس طریقے سے آج یہ کوشش ہو رہی ہے، یہ حسین ابن علی نے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے، اور نقاب ہٹانے کے بعد بھی کوشش ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں یزید فقط ابو سفیان کے پوتے کا نام نہیں ہے، بلکہ قیامت تک یزید ہر برائی کا نام ہے، اور حسین فقط علی کے بیٹے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا کے بعد ہر نیکی کا نام حسین ابن علی ہے، ہر اچھائی کا نام حسین ابن علی ہے۔ بزرگان محترم، برادران کرام، درود پڑھ لیں بآواز بلند۔ مہمان تشریف لے آئے ہیں، بس میں آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایسا کردار ہے دین اسلام میں کہ غیر مسلم بھی پڑھے گا تو ایک مرتبہ وہ ضرور سوچے گا کہ کوئی عام شخصیت حسین ابن علی نہیں ہے۔ آپ کے ہمسایہ ملک میں نے محرم میں ایک دن شاید یہ بات کی تھی، ہمسایہ ملک میں ایک ڈاکٹر ہیں، ذاکرین عظام اس واقعہ کو پڑھتے ہیں، لیکن میں نام کے ساتھ، اور ڈاکٹر گپتا رام ہندو ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، کافی سارے کتابوں کے مصنف ہیں، بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، بیٹی بھی ڈاکٹر ہے، آگے بہو بھی، پڑھی لکھی فیملی ہے، ہندو ہیں۔ پورے سال میں 2 دن کام نہیں کرتے، بس میں ختم کرنے لگ، 2 دن کام نہیں کرتے، باقی پورا سال اپنے کام میں، میڈیکل فیلڈ میں مصروف رہتے ہیں، لیکن 2 دن کام نہیں کرتے، ایک 3 شعبان کو، ایک 10 محرم کو۔ کیا کرتے ہیں؟ 3 شعبان کو بھی نیاز بنا کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، سارا دن بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، سارے گھر والے، کام بند ہے، نیاز بنا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، اور 10 محرم کو بھی لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، نیاز بنا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو مسلمان نہیں ہیں، آپ یہ 2 دن کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حسین ابن علی کی ولادت کے دن بھی، شہادت کے دن بھی۔ تو ان کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر میں ایسا نہ کروں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ مسلم نہیں ہے، اگر ایسا نہ کروں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ کہا پھر بھی آپ نے کیا سیکھا ہے اس شخصیت سے کہ جس کے نام پہ آپ 2 دن چھٹی کرتے ہیں، مریضوں کو سب کو معطل کر کے آپ اپنا کاروبار زندگی معطل کر کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا دیا ہے اس شخصیت نے؟ تو توجہ فرمائیے گا، یہ جملہ آپ کا سنا ہوا، لیکن انہوں نے تفصیل سے کہا اس وجہ اس کی یہ ہے، مجھے حسین ابن علی نے یہ دیا ہے، میں نے اس شخصیت سے یہ لیا ہے کہ جب میں گھر جاتا ہوں، میرے گھر میں کچھ رشتے ہیں، میرے گھر میں بیٹی کا رشتہ ہے، میرے گھر میں زوجہ ہے، میرے گھر میں ماں ہے، میرے گھر میں بہن ہے۔ جب میں گھر میں جاتا ہوں نا، ماں کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں، بہن کو بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھتا ہوں، زوجہ کو زوجہ کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ ان رشتوں میں جو فرق ہے وہ مجھے حسین ابن علی نے دیا ہے۔ ان رشتوں کے تقدس کو جس نے بچایا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ بزرگان محترم، برادران کرام، شخصیت امام حسین علیہ السلام کی مجھ جیسا طالب علم کیا بول سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے؟ کوشش کرے امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں فقط خود خوش نہ ہوں، بلکہ رسول اللہ جن کے گھر میں یہ فرزند ہے،
جن کے گھر میں عباس علمدار آئے ہیں، ان ذوات مقدسہ کی خوشی کے لیے کوئی عمل انجام دیجئے تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ فقط ہمارا خود خوش ہو جانا کافی نہیں ہے، عبادت ہے کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے ایسا عمل بجا لانا ہے کہ جن کے گھر میں خوشی ہے وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں، وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اگر محمد و آل محمد کی خوشی کے راز کو جس نے پا لیا وہ ان کا شیعہ بن جاتا ہے، وہ ان کا شیعہ بن جاتا ہے۔ خوشی کے راز کو سمجھ لے۔ بزرگان محترم، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، قیامت تک آدم علیہ السلام آئے، لوگوں کو تعلیمات اسلام کا آغاز کیا، بس آخری جملہ ہے، لوگوں کو کلمہ تعلیم دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ پہلے انبیاء کے دور میں ہر نبی اپنا کلمہ تعلیم دیتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ نبی کا کلمہ ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، حضرت نوح آئے کلمہ تعلیم دیا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام آئے کلمہ بدل گیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ پہلا جملہ وہی رہا، دوسرا جملہ بدلتا رہا۔ حضرت اسماعیل آئے کلمہ تعلیم دیا، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ آئے کلمہ تعلیم دیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ آئے کلمہ تعلیم دیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ہمارے نبی آئے کلمہ تعلیم دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا، پہلا جملہ وہی رہا، دوسرا جملہ بدلتا رہا۔ ہم نے علماء کرام سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، پہلا جملہ کیوں نہیں بدلا اور دوسرا جملہ ہر دور میں کیوں بدلتا رہا؟ حالانکہ دین تو وہی ہے، اسلام تو وہی ہے، شریعت تو وہی ہے، یہ سارے اپنے اپنے سلیبس کو لا کر لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے اور لوگوں کو عمل کی دعوت دی ہے، لیکن پہلا جملہ کیوں نہیں بدلا؟ یہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں بدلا اور دوسرا جملہ کیوں بدلتا رہا؟ تو علماء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں بدل سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دین کی بنیاد کا نام ہے لا الہ الا اللہ، دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں جب سارے مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دین کی بنیاد کا نام لا الہ الا اللہ ہے، تو پھر سمجھو اور پتہ کرو کہ لا الہ کی بنیاد کیا ہے۔ لا الہ کی بنیاد کو بتانے کے لیے ہندوستان میں سوئے ہوئے مرد کلندر خواجہ معین الدین چشتی